بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. سورہ روم کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے رخ کو سیدھا رکھ، للدین اس دین کے واسطے، اس دین کی طرف، القیم جو کہ ثابت ہے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی اللہ سے ٹل نہیں سکتا، یا جس دن کے عذاب کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. یومئذ یصدعون، جس دن اللہ ہر ایک کو الگ الگ کر دیں گے، ہر کوئی دوسرے سے الگ ہوگا. ومن کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا، کفر مطلب کفر مطلب ناشکری، کفر مطلب زیادتی، کفر مطلب نافرمانی، یہ سب معنی اس میں درجہ بدرجہ آتے ہیں. ومن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کے اوپر اس کا کفارہ ہوگا، اس کا کفر اس کے اپنے اوپر ہوگا. اور ومن عامل صالحا، اور جو اچھے عمل کرے گا، مطلب ایمان لے کر آیا، مطلب نماز پڑھی، مطلب حرام سے بچا، مطلب حلال کمایا وغیرہ وغیرہ. من عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، تو یہ اپنے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہوں گے. یمہدون کیا ہے میں بتاتا ہوں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے. انہ لا يحب الکافرین، کہ وہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ آیت نمبر 43، 44 اور 45 کا خلاصہ ہے. فَأَقِمْ، ہر ایک کو حکم، مجھے بھی، آپ کو، بیمار کو، مریض کو، شفایاب کو، صحت مند کو، کھاتے پیتے کو، کمزور کو، طاقتور کو، سب کو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف رکھے، اپنے رخ کو اللہ کے حکموں کی طرف. دین کا مطلب ہے اللہ کا حکم. یہ جو مذہب کا لفظ مشہور ہے، اور مذہب کے لفظ کے اوپر کافی ساری باتیں کہ مذہب کا کوئی وجود نہیں. مذہب تو اصل میں ایک اردو کی اندر استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، ورنہ مذہب تو اصل میں عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے چلنے کا راستہ. ذہبہ سے مذہب آیا ہے. ذہبہ کا مطلب ہے جانا، تو مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ کوئی جاتا ہے. چنانچہ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مسلک، ان الفاظ سے بعض مرتبہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں وہ ان الفاظ سے گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی مذہب تو قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں تو دین ہے. مذہب تو ہے ہی نہیں قرآن میں تو اسلام ہے. ارے بھائی دین بھی اسی کا مترادف ہے جو کہ مذہب کا معنی ہے. مترادف ہے، کوئی اپوزٹ نہیں ہے. مترادف یعنی دو لفظ ایک معنی کے ہوتے ہیں. یار میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، دری پہ بیٹھا ہوں، مسجد کی دری پہ بیٹھا ہوں، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. آپ دری پہ بیٹھے ہوں یا پھر مسجد کو بولیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ایسے مذہب کا مطلب یہ، مذہب جو اور مسلک جسے کہتے ہیں اس کا معنی بھی اس کو ذرا سمجھ لیجئے. مذہب ذہب سے ہے. بعض حضرت امام صاحب اس طرف گئے ہیں، امام ابو یوسف اس طرف گئے ہیں، یعنی ان کی رائے یہ ہے، تو اس کو لمبا جملہ بولنے کی وجہ امام صاحب کا مذہب ہی ہے یہ بول دیتے. یعنی امام صاحب کی رائے اس آیت کی طرف گئی ہے. یعنی امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کی رائے اس آیت سے اس معنی کی طرف جاتی ہے
امام ابو حنیفہ کی رائے اس معنی سے اس معنی کی طرف جاتی ہے، تو یہ لمبا جملہ کاٹ کے اصولیین نے مذہب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی چیز سے پروپیگنڈا بنا لیا۔ اصل تو دین ہے، اصل دین ہے سارا۔ اس دین میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، اس دین میں بہت سو کی صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پہ اختلاف ہوا، صحابہ کرام کا آپس میں کئی مرتبہ اختلاف ہوا، اور بے شمار چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں، کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ کہتے جی آپ کہتے ہیں کہ اس مسلک کو فالو کرو، اللہ کہہ رہے ہیں دین کو فالو کرو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک نیا فرقہ جنم دیتے ہیں کہ بھئی اس طرف آ جاؤ، اس کو چھوڑو۔ 1400 سال سے یہی ایک طریقہ ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ کہ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھو، اور انہی آیات کے اندر جن میں ہدایت کا سامان ہے انہی آیات کو گمراہی کا سامان بناتے ہیں۔ مطلب اس آیت کا صاف و ستھرا جو مطلب صاف ستھرا ہر معاملے میں دیکھو، اس بات کو مولانا رومی نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا ہے، اس کو سمجھ لیں آیت میں جو معنی ہے۔ بادشاہ محمود کے دربار میں، محمود غزنوی جس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تھے، محمود غزنوی کے دربار میں 65 وزیر ہوا کرتے تھے، تو بادشاہ کے پاس نئے نئے قسم کے ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، کیونکہ ہندوستان کے اوپر جب مسلمان کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے تو وہاں کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ سورہ انفال یسألونک عن الانفال، جو مسلمان حملہ کرتے تو بس حملہ مقابلہ کیا، دشمن کو شکست دی، چپ کر کے واپس چلے جائیں، کیا مطلب واپس چلے جائیں؟ دشمن کا ہتھیار وہی رہنے دیں، دشمن کے خزانے وہی نا، آپ کھاؤ، آپ کے خزانے آپ کو دوبارہ تیار کر کے ہمیں مارنے کے لیے آ جانا، دوبارہ ہمارے بچوں کو ذبح کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ جب دشمن پہ آپ نے حملہ کیا تو دشمن کے اموال وغیرہ لینے پڑتے ہیں، ورنہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا کا قاعدہ ہے، ساری دنیا کا قاعدہ ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جتنے بھی خزانے تھے اور جتنے پہاڑوں کے اندر سونے کی کانیں تھی، ساری کہاں گئی؟ ساری امریکہ شفٹ ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے اوپر جو انگریزوں نے حکومت کی وہ کس لیے حکومت کی؟ اس لیے یہاں سے سونے کے جہاز بھر کے جاتے تھے انگلستان اور دوسری جگہوں پر، تو وہ تو ظلم نہیں۔ اسلام اگر مال غنیمت لینے کا کہتا ہے اور محمود غزنوی نے لیا ہے تو بڑے بڑے تاریخ دان کہتے ہیں، تاریخ ملت اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی بھی، محمود غزنوی کو لٹیرا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہوتا کیا تھا یہاں ایک بڑا عجیب، میں صرف آپ کو ایک جنگ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اگرچہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی بڑی ضروری ہے، بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ محمود غزنوی کے پاس خواتین اپنے دوپٹوں پہ لکھ کے بھیجتی تھیں، دوپٹوں پہ، کیونکہ دوپٹوں کی تاجر ہوتے تھے، وہ آتے جاتے تھے، تو ہندوستان کا کپڑا مشہور تھا، تو دوپٹوں پہ سلائی کر کے یا کچھ رنگ سے تحریر کر کے محمود غزنوی کو دوپٹے بھیجتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا، جیسے ایک میں واقعہ سنتا ہوں، سومنات کا مندر، یہ سومنات کا مندر یہ شرمگاہ کی شکل کا بنا ہوا ہے، اور اس کے پنڈتوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہاں ہر مہینے اتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی جائے گی اور پھر ان کو ذبح کیا جائے گا کہ اس بت کی یہی بلی ہے، اس بت کی یہی قربانی ہے۔ لہذا راجہ دیکھتا تھا جہاں کوئی جوان لڑکی، خوبصورت لڑکی نظر آ جاتی اور پنڈوں کو کہنے پہ ان کو اٹھاتے اور پھر اٹھا کے لے، اس میں مسلمانوں کی بچیاں بھی تھیں اور ہندوؤں کی بچیاں بھی تھیں۔ اب ظاہری بات ہے جس کے گھر کی عزت سب کے سامنے لوٹی گئی اور اسی کی بچی کو سب کے سامنے ذبح کیا گیا، وہ کیسے مانے گا، کیسے اجازت دے گا؟ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ محمود غزنوی کو خط لکھتے تھے اس طریقے سے، دوپٹوں کے ذریعے سے، اور محمود غزنوی نے راجاؤں کو چیلنج کیا کہ بھئی اس ظلم کو ختم کرو ورنہ میں آؤں گا۔ چنانچہ جب محمود غزنوی آئے ہیں سومنات کے اوپر، اور محمود غزنوی نے اپنے آنے سے پہلے شیخ حسن امرتسری، ان کے شیخ حسن رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، امام غزالی کے بھی شیخ ہیں اور محمود غزنوی کے بھی شیخ ہیں، ان کی صحبت میں حاضر ہوئے کہ سومنات تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے اور میں کیا کروں، کس طریقے پہ جاؤں؟ تو محمود غزنوی کو اپنا کرتا اتار کے دیا،
اور کہا کہ جس وقت چاروں طرف سے دشمن آ جائے اس وقت میرا یہ کرتا بچھا کے اس پہ نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا، دیکھنا تیری کیسی مدد آتی ہے۔ محمود غزنوی پوری تیاری کر کے گئے اور تیاری کر کے جب وہاں پہنچے ہیں تو سومناتھ کا مندر آج بھی دریا یا سمندر کے کنارے پر موجود ہے۔ محمود غزنوی وہاں پہنچے ہیں اور جب ان کی فوج اتری ہے تو سمندری طوفان کی وجہ سے فوج کا ایک بڑا حصہ سمندر کی نظر ہو گیا اور بڑے پریشان۔ صرف 14 یا 40 ہزار فوجی محمود غزنوی کے ساتھ تھے، اور جبکہ دوسروں کو پتہ چلا کہ ہمارا مرکزی مندر ہے اس پہ حملہ ہوا ہے تو محمود غزنوی کے اوپر ہر طرف سے اٹیک آیا۔ تو اس وقت گھبرا گئے، پہلے تو تیاری میں تھے لیکن گھبرا گئے، پھر یاد آیا تو جلدی سے شیخ حسن کا کرتا منگوایا اور کرتا منگوایا، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگی کہ یہ اس ولی کا کرتا ہے جس نے کبھی آپ کو ناراض نہیں کیا، اور وسیلے سے جب دعا مانگی ہے تو ایک طوفان آیا ہے اور اس طوفان کے اندر دشمن کی ساری صفیں تتر بتر ہو گئی، سارا دشمن ایسے بھاگا، جو بقیہ بچا محمود غزنوی اتنی دور سے آیا تھا اور بڑا مشہور جنگجو تھا، اس نے حملہ کیا، سب کو ختم کیا۔ جب سب کو ختم کیا تو مندر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا جو بت ہے وہ ہوا میں معلق ہے، ہوا میں معلق ہے، نہ دائیں طرف کوئی آسرا ہے نہ بائیں طرف کوئی آسرا ہے، اور نیچے زمین سے اٹھا ہوا کئی فٹ اٹھا ہوا اور چھت سے کئی فٹ نیچے، اور ہم جیسا ہوتا تو ہم تو ویسے ہی ہاں یار یہ تو اس کو خدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، اور اس زمانے میں کوئی اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو اس وقت محمود غزنوی گھبرا گئے، شدید گھبرا گئے، تو اپنے ساتھ جو وزراء تھے ان سے کہا کہ بھی کیا مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا شیخ آپ پریشان نہ ہوں، بس مجھے تھوڑی سی اجازت دیں۔ اپنے انجینئر کو بلایا کہ سائڈ کی دیوار کو توڑو، جب ایک طرف کی دیوار کو توڑا تو دھڑام سے نیچے گرا۔ کچھ میگنیٹ پاور استعمال کی گئی تھی، اس زمانے میں معروف نہیں تھی، آج تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، فزکس کیمسٹری ہر ایک نے ہوگا۔ میگنیٹ پاور اس طریقے سے استعمال کی گئی تھی کہ چاروں طرف سے بت کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اور وہ ہوا میں معلق تھا، اور اس بت کے اندر انہوں نے خاص ڈگری کی چیزیں تھیں۔ اب اس بت کو جب توڑا گیا، اس بت کو خریدنے کے لیے عیسائی اور یہودی اور ہندو مت نے سارا زور لگایا، لیکن محمود غزنوی نے کہا نہ، یہ بت تو میں پورے ہندوستان میں گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی بچیوں کو تم لوگوں نے ذبح کیا، تو میں اس کو گھسیٹتا ہوا غزنی تک لے کے جاؤں گا۔ جب اس بت کو توڑا ہے تو اس کے اندر سونے کے انبار تھے، تو اب یہ سونا تو ظاہر بات ہے مال غنیمت ہے، وہ مال میں جمع ہوگا اور مال یعنی بیت المال میں جمع ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آج کل اور ہمارے بھی مؤخر ایسی دھوکے میں آئے ہوئے انہوں نے محمود غزنوی کو لٹیرا لکھ دیا ہے، حالانکہ ایسا چنانچہ محمود غزنوی 13 طرح کے ہیرے تھے، تو بات ادھر نکل گئی۔ اس نے محمود غزنوی نے کہا کہ بھئی ہیرا لے کے آؤ، چنانچہ بہت قیمتی ہیرا جب لایا گیا تو اس نے وزیر کو بلایا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ وزیر نے کہا میں نہیں توڑ سکتا۔ مولانا رومی نے واقعہ لکھا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا، 65 کے 65 نے انکار کر دیا، سب کو انعام دیا کہ تمہیں میرے مال کی بڑی قدر ہے۔ اور جب ایاز کو بلایا، ایاز وزیر نہیں تھا، ایک سادہ سا غلام تھا، ایاز کو بلایا کہ ہیرا توڑو، تو ایاز نے پتھر اٹھایا اور مار 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 کے ہیرے کو چکنا چور کیا۔ اس ضمن میں کئی پتھر اور کئی ہتھوڑے ٹوٹے، لیکن اس نے اس ہیرے کو توڑا۔ تو سب لوگ کہنے لگے آج ایاز کی خیر نہیں کہ کروڑوں کا ہیرا توڑا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز کیا ہوا، تم نے ان کی طرح کا کام نہیں کیا؟ تو کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا حکم توڑا ہے اور میں نے ہیرا توڑا ہے، ان کی نظر میں ہیرے کی قیمت زیادہ ہے، میری نظر میں آپ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، ہر مسئلے میں حکم سے پہلے، حکم پر عمل کرنے سے پہلے دیکھو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، بس یہ معنی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ،
اپنی خواہش کے ہیرے کو توڑو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو، یا پھر اللہ کے حکم کو توڑو اپنی خواہش کا ہیرا نہ توڑو، بس یہ ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم جو اس کی طرف اپنے سینے کو موڑ لو، اپنے آپ کو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن اللہ کے سامنے مجھے آپ کو ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے۔ ان یأتی یوم لا مرد له من، کوئی اللہ سے نہیں ٹل سکتا، کوئی اللہ کے سامنے آنے سے نہیں بچ سکتا، ہر بندے کو اللہ کے سامنے آنا ہے۔ دیکھیں بات تو تھوڑی سی ایسی ہے لیکن میں بتاتا ہوں، ایک شخص ہے جس کی مردانگی نہیں ہے، وہ اپنے دلہن کے پاس جاتے ہوئے گھبرائے گا، پریشان ہوگا، ٹینشن میں آئے گا، اور ایک مرد ہے جس کو خواہش ہے، محبت ہے، وہ جائے گا تیاری کے ساتھ خوش ہو کے اور ناشتہ کودتا ہوا جائے گا۔ ایسے جو بندہ تیاری کیے ہوئے ہے اللہ کے سامنے جانے کی، وہ خوشی سے جائے گا، اور جو بندہ تیاری کیے ہوئے نہیں ہے، اس کی زندگی کیا ہے وہ خود سمجھ، شرمندگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے سامنے کوئی ٹل نہیں سکتا، اس کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کو میں نے سمجھا ایک چیز سے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے اس پار، یہ کتاب ملتی نہیں ہے ابھی، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے PDF کے ذریعے سے، میں نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا۔ اس کتاب میں تین کتابوں کا نام دیا ہوا ہے، وہ انگلش کی 3 کتابیں ہیں جو کہ کسی شخص نے ریسرچ کی تھی، تقریباً 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقادر کا انتقال ہوا تھا، لیکن انتقال کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو 1981 کے اخباروں میں یہ خبر بڑی مشہور ہوئی کہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کو ڈبل نمونیا تھا اور ان کا انتقال ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ خبر بڑی مشہور کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم کراچی میں بھی فتاوی جات جمع کرائے، تو اسی کے ضمن میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو اس میں لائف آفٹر لائف یا لائف آفٹر ڈیتھ، یہ 2 کتابیں اور ایک تیسری کتاب ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ اس میں تقریباً ان تینوں کتابوں میں 1000 لوگوں کے انٹرویو تھے جو قومے میں جانے کے بعد دوبارہ واپس آئے، یا کوئی بہت ہی شدت مرض کے بعد دوبارہ واپس آئے۔ تو اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو لیے، اور وہ انٹرویو میں لوگوں کے جوابات تھے، جس کا ایک مرکزی خیال حضرت نے اس کتاب میں لکھا، 50-60 صفحات کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا۔ تو اس میں جو ایک بات آئی کہ جتنے بھی انٹرویو تھے ان سب انٹرویوز میں چند باتیں مخصوص تھیں، ان میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں کہ ہر بندے نے یہ بتایا کہ میرا سامنا کسی شخصیت سے ہوا، اس شخصیت کے لیے لفظ شخصیت استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آتا، وہ ذات تھی، پرسنالٹی تھی یا کیا تھا، نہ وہ انسان تھا، نہ وہ فرشتہ تھا، نہ وہ کوئی ایسی چیز تھی۔ یعنی انٹرویو دینے والے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور اس طریقے کے بہت سے لوگ تھے، لامذہب بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کوئی ایک مذہب کا نہیں تھا۔ سب کا جو بیان مشترکہ یہ تھا کہ ہمارا ان سے سامنا ہوا، اور صرف 3 سیکنڈ کے اندر، صرف 3 سیکنڈ کے دورانیے میں نے اپنی، جیسے ایک خاتون کا انٹرویو تھا اس میں 3 سیکنڈ کے اندر میں نے اپنی پچھلی 45 سالہ زندگی کو محسوس کیا، دیکھا، حتیٰ کہ میری ایک گڑیا جو شیشے کی بنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی تھی، اس وقت جو مجھے دکھ ہوا تھا میں نے وہ بھی محسوس کیا۔ یعنی اتنی تفصیل سے صرف 3 سیکنڈ کے دورانیے میں نے اپنی ساری زندگی کو دیکھا۔ تو اس سے یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ لا مرد له من اللہ، اللہ کے سامنے حاضری ہر ایک کی ہے، یہ سانس بند ہوا تو فوراً حاضری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے لا مرد له من اللہ کا معنی ہے کہ وہاں پر ارادہ چونکہ اللہ کا ہے، انسان کا ارادہ نہیں ہے، لہذا انسان اپنے ارادے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یومئذ یصدعون، اور ہر بندہ الگ ہوگا،
ہر بندہ الگ ہوگا اس طریقے سے، اور کچھ اور باتیں ہیں الگ ہونے کے بارے میں، کچھ جنتی کچھ جہنمی، کچھ جہنمی کے دو قسمیں، کچھ جنتی ان کی دو قسمیں، اس طریقے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔